بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. میرا نام نعمان نور ہے اور آج میں بات کریں گے پرما کلچر کے بارے میں. پرما کلچر کا کانسیپٹ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. 1970s سے یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی اور اب ایک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، سب جگہ پہ اس پہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں شاید اس حد تک نہیں یہ پاپولر ہوا، اور میرے خیال سے اس کا مین ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی انگلش انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. زیادہ تر اس پہ مواد اور مٹیریل اور بکس اور جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ زیادہ تر انگلش میں ہیں، اور بٹس اینڈ پیسز میں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے اس چیز کو نوٹ کیا تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر اردو کے اندر آسان ایزی طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ پرما کلچر کیا ہے، تاکہ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور یہ کس طرح ہم اس پہ فارمنگ یا کس طرح کیا جاتا ہے، گرو کیسے کرتے ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس پہ یہ اردو میں کچھ آسان ایزی لیکچرز یا آپ کہہ رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بیسک کانسیپٹس بتائیں گے پرما کلچر کے کیا ہیں. اس میں پرما کلچر سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں پرما کلچر ہے کیا چیز. جو ہم نارمل ایگریکلچر فارمنگ یہاں پہ پنجاب میں، پاکستان میں پورے میں کرتے ہیں، وہ ایک نارمل روٹین وائز جو چل رہی ہے سب جگہ پہ کہ آپ باہر سے بازار سے بیج لیتے ہیں، کھیت تیار کرتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، مشینری استعمال کرتے ہیں، کھادیں استعمال کرتے ہیں، اس بیج کو ڈالتے ہیں اور اس سے آپ اپنی فصل لیتے ہیں. لیکن اس سے جو آپ کہہ لیں ایگریکلچر ریولوشن جو پاکستان میں بھی آیا، ورلڈ اوور آیا اور یہاں پہ بھی، اس سسٹم کو کہا جاتا ہے مونو کلچر، یعنی کہ ایک ہی طرح کی فصلیں. یعنی کہ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو گندم لگی نظر آ رہی ہے تو وہ میلوں تک گندم پھیلی ہوئی ہے. اس کی زیادہ ایکسٹریم فارم آپ کو امریکہ اور بڑے ملکوں میں، ڈیولپ کنٹریز میں نظر آئے گی، جہاں پہ کئی کئی میل سویا بین اور گندم کی فیلڈز ہیں. وہ ایک ہی نسل کا ایک پودا ہے جس نے پورا ایگریکلچر لینڈ کے اندر آپ نے ایک لگایا. تو اس لیے مونو مینس ایک فصل لگائی جاتی ہے کمرشل پیمانے پہ، اور اس سے آپ اپنی پروڈکٹس لیتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو کانسیپٹ آیا، جو اس کی ضد میں آیا، دیٹ واز پرما کلچر. پرما کلچر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پرما مینس پرماننٹ اینڈ کلچر مینس کلچر، جو کہ ایک پرماننٹ کلچر ہے. یعنی کہ اگر آسان زبان میں یہ سمجھیں کہ جو قدرت کا طریقہ کار ہے، جو نیچر کا طریقہ کار ہے، جنگل کے اندر نہ کوئی بیج پھینکتا ہے، نہ کوئی اس کی گوڈی کرتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ کھاد لگاتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی انسیکٹیسائڈ لگاتا ہے. یہ ساری چیزوں کے بغیر اتنی ڈائیورس قسم کی لش گرین ویجیٹیشن ارتھ نکالتی ہے. اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے پرما کلچر بنایا گیا کہ ایسا سسٹم ہو جو سسٹینیبل ہو. سسٹینیبل سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ایک بار کوئی چیز لگا دی تو وہ پائیدار ہوگی، یعنی کہ وہ لانگ رن میں اپنے آپ پروپوگیٹ کرے گی، بڑھے گی، گرو کرے گی، اور سسٹم جیسے جیسے میچور ہوتا جائے گا وہ اس طرح کرتا ہے کہ اٹس لائک اے فارسٹ، فوڈ فارسٹ. یعنی کہ کھانے کے لیے آپ بجائے اس کے کہ لکڑی کے درخت ہیں، آپ نے پھلدار بھی درخت لگا دیے ہیں، اور آپ نے اس جنگل کی کاپی کرنی ہے، یعنی کہ قدرتی نظام کی کاپی کر کے آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے جو کہ منیمم ان پٹس، یعنی کہ اس میں کم سے کم آپ کی مداخلت ہو اور وہ نیچرلی اپنے آپ کو وہ سپورٹ کریں. اچھا، اب ایک اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں آرگینک ان بٹوین ہے پرما کلچر کے اور آپ کی یہ جو مونو کلچر فارمنگ ہے، جو کہ ایک روٹین فارمنگ ہے. اب آہستہ آہستہ لوگوں کو ورلڈ اوور یہ احساس ہو گیا ہے اور لوگوں نے یہ فیل کرنا شروع کیا ہے کہ جو آپ کی مین سٹریم جو آپ کی ایگریکلچر فارمنگ ہے وہ اس حد تک نقصان دہ ہے. ایک اس کے اندر اب ایسے سے بڑے بڑے ایشو آنے شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کھادیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. جتنی پہلے تھوڑی کھاد ڈلتی تھی، سوائل ڈپلیشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سوائل یعنی کہ مٹی کے اندر سے اجزاء، اس کی جو نیوٹرینٹس ہیں، اس کی جو پاور ہے، اس کے اندر جو اس کے اندر کیمیکل چیزیں ہیں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو منرلز تھے اس زمین میں، کیوں آپ نے اس کے اندر وہ کیا، ایزی وے میں کھاد ڈالی اور آپ نے اگانا شروع کر دیا. سیکنڈلی اس کے بعد کیا ہوا کہ اب
اگایا, اچھی فصل ہوئی, بہت زیادہ لمبی, اچھی خوبصورت سائز کی بڑی بڑی چیزیں انہیں لگ پڑی کھاد کے ساتھ. اب ہو گیا جی, اس کے اوپر کیڑوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. اب جو کیڑوں کا اٹیک ہے وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر کیڑا اٹیک کر رہا ہے تو آپ نے ایک انسیکٹیسائڈ لگایا, زہر, جو کہ بعد میں آپ کی فوڈ چین کے تھرو آپ نے ان پھلوں اور وہ زہریلی پروڈکٹس کھا کے ہم اندر جو اپنا نقصان کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جب پہلے بہت ہلکے انسیکٹیسائڈ سے آپ کا حل ہو جاتا تھا, اس کے بعد کیڑے ریزسٹنس ہونے شروع ہو گئے, وائرس اینڈ بیکٹیریاز اور جو بھی پیسٹ ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو گئے پہلے والی دوائیوں سے. اب جی ان کو دوائی کہتے ہیں, ویسے بیسیکلی اصولاً تو وہ زہر ہیں. وہ تمام زہر جو ہیں ہم نے زیادہ اپ گریڈ کیے, زیادہ ہیوی زہر کریٹ کیے, وہ لگائے, اور اس کے بعد پھر اگین وہ مزید ریزسٹنٹ ہو گئے. اب اس سے تھرڈ جنریشن, فورتھ جنریشن. تو یہ ایک ایسا ان اینڈنگ جو آپ کی ایک روڈ ہے جس کے اوپر آپ پڑ گئے ہیں کہ اس پہ آپ فرٹیلائزر بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں, آپ جو یہ انسیکٹیسائڈ ہے وہ بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں, پلس آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر پانی کا بھی استعمال ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ کی سوائل اور آپ کی زمین مزید ڈیگریڈ ہوتی ہے. یہ ہے مونو کلچر فارمنگ جو اب ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف چل رہی ہے. اب انہوں نے اس کا ایک نیا حل نکال دیا جی, جی ایم او لے آؤ, یعنی کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ, یعنی کہ آپ کے ایک ان نیچرل لیب میں ایک پودا تیار کیا جائے جو کہ آپ لگائیں, اور اس کے اندر ایک جین تو ہو سکتا ہے, ٹماٹر آپ نے یوز کیا, اور کچھ جین تو اس کے اپنے ٹماٹر کی فیملی کے کچھ ہوں, اور اٹ مائٹ بھی کہ کسی اگلا جو جین ہو اس کے اندر وہ ہائیبریڈ نہیں ہوگا, وہ ایک اور ہی کوئی نسل ہو سکتا ہے. ایون فراگ کا جین کی سپلائسنگ کی گئی, اس کو جوڑ جاڑ کے ایک چیز بنا دی گئی جو کہ ایک مانسٹر ہے, وہ اپنے حساب سے گرو کرے گا. اس کے نقصانات آپ کو اگلے 50 ایئرس میں پتہ چلیں گے, کیونکہ لاسٹ 40-50 ایئرس میں اس کی ہمیں اب جو رزلٹس آ رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں اس کا جو سیکنڈ حل وہ یہ تھا پرما کلچر, کہ آپ نیچر کے طریقوں کو فالو کریں. اور نیچر کے پاس اتنا ہے, ہم یہ لالچ میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتی. نیچر آپ کی تمام ضروریات کو دیکھ کے ہمیشہ سے پرووائڈ کرتی رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر سے اپنا ایمان, اپنا فیتھ جو ہے, جو قدرت کے طریقہ کار سے اسے ہٹا کے, یہ جب کہ ہم یہ میکنائز چیزوں میں اور یہ مشینوں میں اور ان چیزوں میں اور ٹیکنالوجیز میں زیادہ گھسے, اس سے ہمیں نقصان ہوا. پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی, لیکن کوالٹی آف دا پروڈکٹ بہت نیچے چلی گئی. یعنی کہ جہاں پہ آپ 10 یا 12 کیلے ایک ٹائم پہ ایک فروٹ کے اوپر لگتا ہے, کوئی فروٹ لگ رہا ہے, کوئی بھی کیلا یا کوئی فروٹ لگ رہا ہے, تو وہ زیادہ فروٹنگ ہوئی, زیادہ ہوئے, لیکن نیوٹرینٹ لیول ڈاؤن ہے. یعنی کہ اینڈ ریزلٹ از اسٹل دا سیم, اینڈ ریزلٹ از ایکچولی دا سیم. جو آپ نے جتنی نیوٹرینٹس آپ کو ملنی تھی وہ اتنی ہے, اب آپ زیادہ کھا رہے ہیں. اٹ از لائک جنک فوڈ, کہ آپ میکڈونلڈ کے برگر کے اندر یا جو دوسرے برگرز ہیں یا ایسی فاسٹ فوڈ ہیں, جب آپ کھاتے ہیں کوانٹٹی بے شک زیادہ ہوتی ہے لیکن نیوٹرینٹ لیول کم ہوتا ہے, اس لیے آپ کا برین جو ہے اس کو بار بار مانگتا ہے, کیونکہ اس کی کمی مینٹلی اور آپ کی انٹرنل میٹابولزم میں وہ پوری نہیں ہوئی. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی مونو کلچر کا. دوسرا بات رہ جاتی ہے پرما کلچر. پرما کلچر نیچر کے قریب ہے. اب تھوڑا سا میں آرگینک کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آرگینک جو ہے وہ ان کے ان بٹوین ہے. آرگینک کیا کہتا ہے کہ آپ نے اگائی یہ سبزیاں, لیکن اس کے اندر پیسٹیسائڈ بھی کم سے کم یا نہ ہوں, آپ کی اس کے اندر وہ بھی کم ہو, آپ کی جو کھاد ہے, اور اگر ڈالنی بھی ہے تو وہ آپ آرگینک کھاد ڈالیں. آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچرل بیسڈ ہوں, جس میں گوبر ہے اور مینیور ہے مختلف جانوروں کے, اور اس قسم کی چیزیں اس کے ساتھ آپ اس کو کرتے ہیں. لیکن آرگینک فارمنگ کا فرق یہ ہے بیسیکلی کہ آرگینک میں ان پٹس آپ باہر سے لیتے ہیں, کہ میں نے کچھ پودے اگائے ہیں, میرے پاس گائیں نہیں ہیں, میں گوبر کہیں سے لیتا ہوں, وہ لے کے آتا ہوں. میرے پاس اس کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی میں ٹیوب ویل کے تھرو لے کے آ رہا ہوں. اس کے بعد جو انسیکٹیسائڈ ہیں وہ بھی میں لا رہا ہوں, لیکن اب میں نیم آئل اور اس قسم کے آرگینک انسیکٹیسائڈ لا رہا ہوں. یعنی کہ میں نے پروڈکٹ اس سے لے لی, دیٹ از آرگینک.
پرما کلچر اس کی تھرڈ سٹیج ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں باہر سے نہ لانی پڑیں. یو میک یور اون فوڈ, یو گرو یور اون فوڈ. قدرت نے آپ کی زمین میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کو وہ تمام چیزیں وہیں پہ پرووائڈ کرے. یعنی کہ آپ ایک سائیکل بنائیں گے جس میں ایک طرف ایک جانور ہے, ایک طرف پودے ہیں, اور تیسری طرف آپ کی سوئل ہے, اور آپ ایک سائیکل کے ساتھ جائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ وہ ان کے ویز سے وہ کر کے جس طرح قدرت میں چلتا ہے. جو مر جاتے ہیں جانور وہ بھی اس کے اندر ڈیکمپوز ہوتے ہیں. تو ڈیکمپوز قسم کی چیزیں اس کے ساتھ مل کے آپ اپنی پوری جو سسٹم ہے پورا سائیکل پہ لے کے آتے ہیں, اور کوشش آہستہ آہستہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ نیچرل سسٹم سیلف سسٹیننگ ہو اور وہ نیچرلی گرو کرے. تو یہ ہے جی بیسیکلی 3 میں نے چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. میں ذرا راؤنڈ اپ کر لیتا ہوں. ایک ہے مونوکلچر, یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں اور جو اس میں ہو رہا ہے, اور جو کہ فیئر سسٹم ہے. اور اس وقت پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ فارمر خودکشیاں کر رہے ہیں. اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ انڈیا کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, کتنے فارمرز خودکشیاں کر رہے ہیں, جبکہ وہ پورا پیسہ لگا کے محنت کر کے کماتے ہیں, اس کے بعد وہ لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو رزلٹ نہیں ملتا. اسی طرح ہمارے ادھر کپاس کے کاشتکاروں کے ساتھ یہ پہلے ہو چکا ہے کہ وہ آلریڈی اسی طرح کے سائیکل میں آئے اور ایک وائرس آ گیا, اور وہ اس کی وجہ سے وہ ایونچولی فصلیں تباہ ہوئیں. دوسرا, جو لوگ اگا بھی رہے ہیں ان کی پروڈکشن کاسٹ بہت ہائی ہے, اور وہ زہریلی پروڈکٹس ہیں. اس کو کھانے سے آپ کی نیچرل امیونٹی بڑھانے کی بجائے وہ آپ کے امیون سسٹم کو اور آپ کی باڈی کے مختلف فنکشنز کو, میٹابولزم کو ڈیمیج کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے آج کل اتنی بیماریاں ہیں. سیکنڈ آپشن آ جاتی ہے آرگینک کی. آرگینک میں آپ کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کے اوریجن ٹھیک ہے, ان کا میتھڈ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہے, وہ پارشل ہے. یعنی کہ آپ باہر سے مختلف جگہوں سے انپٹس لے کے آپ ایک چیز اگا لیتے ہیں آرگینک بیس پہ, لیکن وہ قدرتی تو ہوتی ہے, لیکن اس کی وہ پورا سائیکل نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ لیول نہیں ہوتا. اس کی ہائیسٹ سٹیج جو تھرڈ سٹیج ہے دیٹ از پرما کلچر, کہ آپ وہ سسٹم پورا کاپی کرتے ہیں نیچر کا. اس کو کہتے ہیں ممک کرنا, کہ آپ اس سسٹم کو جو نیچر کے اندر جو پیٹرن اور جو سسٹمز ہیں, ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ وہ کیسے کرتے ہیں, آپ اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے فارمز میں, اور اس طریقے سے جس طرح قدرت آپ کو چاہتی ہے اس سے مدد لیتے ہیں. آپ قدرت کو اگینسٹ نہیں جاتے, یو ورک ود نیچر. یہ پرنسپل بل مولیسن نے انٹروڈیوس کرایا تھا. نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کو مزید پرما کلچر کی میں ڈیٹیل پہ بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب, اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچنز آئی ایم ریڈی.